سورہ الزمر قرآن کے 23ویں اور 24ویں پارے میں 39ویں مکی صورت ہے۔ اس میں 75 آیات اور 8 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور حق کو جھٹلائے جب اس کے پاس آئے، کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں؟ اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی، یہی ڈر والے ہیں۔ ان کے لیے ہے جو وہ چاہیں اپنے رب کے پاس، نیکوں کا یہی صلہ ہے، تاکہ اللہ ان سے اتار دے برے سے برا کام جو انہوں نے کیا اور انہیں ان کے ثواب کا صلہ دے اچھے سے اچھے کام پر جو وہ کرتے تھے۔ کیا اللہ اپنے بندوں کو کافی نہیں اور تمہیں ڈراتے ہیں اس کے سوا اوروں سے، اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کی کوئی ہدایت کرنے والا نہیں، اور جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی بہکانے والا نہیں۔ کیا اللہ عزت والا بدلہ لینے والا نہیں؟ اور اگر تم ان سے پوچھو آسمان اور زمین کس نے بنائے، تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا وہ اس کی بھیجی تکلیف ٹال دیں گے؟ یا وہ مجھ پر مہر یعنی رحم فرمانا چاہے تو کیا وہ اس کی مہر یعنی رحم کو روک رکھیں گے؟ تم فرماؤ اللہ مجھے بس ہے، بھروسے والے اس پر بھروسہ کریں۔ تم فرماؤ اے میری قوم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا ہوں، تو آگے جان جاؤ گے کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوا کرے گا، اور کس پر اترتا ہے عذاب کہ رہ پڑے گا۔ بے شک ہم نے تم پر یہ کتاب لوگوں کی ہدایت کو حق کے ساتھ اتاری، تو جس نے راہ پائی تو اپنے بھلے کو، اور جو بہکا وہ اپنے ہی برے کو بہکا، اور تم کچھ ان کے ذمہ دار نہیں۔ اللہ جانوں کو وفات دیتا ہے ان کی موت کے وقت، اور جو نہ مریں انہیں ان کے سوتے میں، پھر جس پر موت کا حکم فرما دیا اسے روک رکھتا ہے، اور دوسری ایک میعاد مقرر تک چھوڑ دیتا ہے۔ بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لیے۔ کیا انہوں نے اللہ کے مقابل کچھ سفارشی بنا رکھے ہیں؟ تم فرماؤ کیا اگرچہ وہ کسی چیز کے مالک نہ ہوں اور نہ عقل رکھیں؟ تم فرماؤ شفاعت تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، پھر تمہیں اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ اور جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے دل سمٹ جاتے ہیں ان کے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر ہوتا ہے جبھی وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ تم عرض کرو اے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، نہاں یعنی پوشیدہ اور عیاں یعنی ظاہر کے جاننے والے، تو اپنے بندوں میں فیصلہ فرمائے گا جس میں وہ اختلاف رکھتے تھے۔ اور اگر ظالموں کے لیے ہوتا جو کچھ زمین میں ہے سب اور اس کے ساتھ اس جیسا، تو یہ سب چھڑائی میں دیتے روزے قیامت کے بڑے عذاب سے، اور انہیں اللہ کی طرف سے وہ بات ظاہر ہوئی جو ان کے خیال میں نہ تھی، اور ان پر اپنی کمائی ہوئی برائیاں کھل گئیں، اور ان پر آ پڑا وہ جس کی ہنسی بناتے تھے۔ پھر جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں بلاتا ہے، پھر جب اسے ہم اپنے پاس سے کوئی نعمت عطا فرمائیں کہتا ہے یہ تو مجھے ایک علم کی بدولت ملی ہے، بلکہ وہ تو آزمائش ہے، مگر ان میں بہتوں کو علم نہیں۔ ان سے اگلے بھی ایسے ہی کہہ چکے تو ان کا کمایا ان کے کچھ کام نہ آیا، تو ان پر پڑ گئیں ان کی کمائیوں کی برائیاں، اور وہ جو ان میں ظالم ہیں ان قریب ان پر پڑیں گی ان کی کمائیوں کی برائیاں، اور وہ قابو سے نہیں نکل سکتے۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ روزی کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہے اور تنگ فرماتا ہے؟ بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ تم فرماؤ اے میرے وہ بندو
جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ اور اس کے حضور گردن رکھو قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہاری مدد نہ ہو، اور اس کی پیروی کرو جو اچھی سے اچھی تمہارے رب سے تمہاری طرف اتاری گئی قبل اس کے کہ عذاب تم پر اچانک آ جائے اور تمہیں خبر نہ ہو، کہ کہیں کوئی جان یہ نہ کہے کہ ہائے افسوس ان تقصیروں پر جو میں نے اللہ کے بارے میں کی اور بے شک میں ہنسی بنایا کرتا تھا، یا کہے اگر اللہ مجھے راہ دکھاتا تو میں ڈر والوں میں ہوتا، یا کہے جب عذاب دیکھے کسی طرح مجھے واپسی ملے کہ میں نیکیاں کروں۔ ہاں کیوں نہیں، بے شک تیرے پاس میری آیتیں آئیں تو تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کافر تھا۔ اور قیامت کے دن تم دیکھو گے انہیں جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا کہ ان کے منہ کالے ہیں، کیا مغرور کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں؟ اور اللہ بچائے گا پرہیزگاروں کو ان کی نجات کی جگہ، نہ انہیں عذاب چھوئے اور نہ انہیں غم ہو۔ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز کا مختار ہے۔ اسی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کی کنجیاں، اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا وہی نقصان میں ہیں۔ تم فرماؤ تو کیا اللہ کے سوا دوسرے کو پوجنے کو مجھ سے کہتے ہو اے جاہلوں؟ اور بے شک وحی کی گئی تمہاری طرف اور تم سے اگلوں کی طرف کہ اے سننے والے، اگر تو نے اللہ کا شریک کیا تو ضرور تیرا سب کیا دھرا اکارت جائے گا اور ضرور تو ہار میں رہے گا، بلکہ اللہ ہی کی بندگی کر اور شکر والوں سے ہو۔ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کا حق تھا، اور وہ قیامت کے دن سب زمینوں کو سمیٹ دے گا اور اس کی قدرت سے سب آسمان لپیٹ دیے جائیں گے، اور ان کے شرک سے پاک اور برتر ہے۔ اور سور پھونکا جائے گا تو بے ہوش ہو جائیں گے جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں، مگر جسے اللہ چاہے۔ پھر وہ دوبارہ پھونکا جائے گا، جبھی وہ دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، اور زمین جگمگا اٹھے گی اپنے رب کے نور سے، اور رکھی جائے گی کتاب، اور لائے جائیں گے انبیاء اور یہ نبی اور اس کی امت کہ ان پر گواہ ہوں گے، اور لوگوں میں سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا، اور ہر جان کو اس کا کیا بھرپور دیا جائے گا، اور اسے خوب معلوم ہے جو وہ کرتے تھے۔ اور کافر جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے گروہ گروہ، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اس کے دروازے کھولے جائیں گے، اور اس کے داروغہ ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے وہ رسول نہ آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں اس دن کے ملنے سے ڈراتے تھے؟ کہیں گے کیوں نہیں، مگر عذاب کا قول کافروں پر ٹھیک اترا۔ فرمایا جائے گا داخل ہو جہنم کے دروازوں میں، اس میں ہمیشہ رہنے، تو کیا ہی برا ٹھکانہ متکبروں کا۔ اور جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کی سواریاں گروہ گروہ جنت کی طرف چلائی جائیں گی، یہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھلے ہوں گے اور اس کے داروغہ ان سے کہیں گے سلام تم پر، تم خوب رہے تو جنت میں جاؤ ہمیشہ رہنے۔ اور وہ کہیں گے سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث کیا کہ ہم جنت میں رہیں جہاں چاہیں، تو کیا ہی اچھا ثواب کامیوں کا۔ اور تم فرشتوں کو دیکھو گے عرش کے آس پاس ہلکا کیے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بولتے، اور لوگوں میں سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ سب خوبیاں اللہ کو جو سارے جہان کا رب۔ صدق اللہ العظیم۔
अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है आपको कुरान का उर्दू में रवानी से तर्जुमा पसंद आया होगा। मुकम्मल सूरतों के तर्जुमे अपने मोबाइल और कंप्यूटर पर सुनने या डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट QuranInUrdu.com विजिट कीजिए। आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्त अहबाब में शेयर करके कुरान को समझने और अमल कराने में अपना भरपूर किरदार अदा कर सकते हैं। शुक्रिया।